Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم طارق چوہان صاحب کا ان آور پیور ڈسکشن گروپ، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ صلاۃ وسلام کا موعود بیٹا اور 9 سالہ بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس ریگارڈنگ محترم طارق چوہان صاحب معلومات فراہم کریں پلیز، اور اگر ہمارے کچھ سوال ہوئے تو وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں محترم طارق چوہان صاحب، ویلکم، خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ٹو طارق چوہان صاحب اینڈ ٹو آل، تھینک یو۔ جی بہت شکریہ امیر فیصل صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کو جو ایک بیٹے کی پیشگوئی دی گئی تھی، جس کو جماعت احمدیہ میں عام طور پہ پیشگوئی مسلم موعود کہا جاتا ہے، تو اس میں 9 سال کی مدت کا ذکر تھا۔ تو اس کی حقیقت کیا تھی وہ میں آج بیان کروں گا کہ یہ 9 سال کی مدت کہاں سے آئی اور اس سے پھر کیا مراد نکلی۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ حقائق پیش کروں گا جس سے پتہ چلے گا کہ 9 سال کی جو مدت تھی وہ مرزا صاحب کا اپنا خیال اور اجتہاد تھا، یہ کوئی الہامی بات نہیں تھی، جیسا کہ آپ کے سامنے مرزا صاحب کی اپنی تحریرات سے ہی واضح ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے، پیشگوئی مسلم موعود 20 فروری 1886 کی یہ پیشگوئی ہے، اور اس میں ایک پسر موعود کی پیشگوئی دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا وہ تو کہ ایک لمبی الہامی پیشگوئی تھی، لیکن ہمارا جو موضوع ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا گیا تھا: سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے۔ تو یہ اس پیشگوئی میں سے میں نے یہ چند جملے آپ کو پڑھ کے سنائے جو ہمارے آج کے پروگرام سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس پیشگوئی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کو پیش کرنے کے بعد پھر 15 اپریل 1886 کو حضرت مرزا صاحب کے گھر ایک صاحبزادی پیدا ہوئی، صاحبزادی عصمت، اور لوگوں نے شور ڈال دیا کہ واہ جی واہ، یہ تو آپ نے بیٹا پیدا ہونا تھا جس کے متعلق آپ نے اتنی لمبی لمبی باتیں کی تھیں، بڑی لمبی عمر پانے والا ہوگا، خاص اس کی خصوصیات ہوں گی، تو یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو بہت ہنسی ٹھٹا لوگوں نے کیا۔ اسی دوران حضرت مرزا صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ دوبارہ حمل سے ہوئیں، اور مرزا صاحب نے بتایا کہ ایک لڑکا ایک قریب حمل میں پیدا ہونے والا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ وہی پسر موعود ہے، یعنی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، یا وہ بعد کو اپنی مقررہ میعاد کے اندر پیدا ہوگا۔ اور وہ لڑکا جس کو جماعت احمدیہ میں عام طور پہ بشیر اول کا نام دیا جاتا ہے، وہ 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا، یعنی پیشگوئی مسلم موعود کے شائع کرنے کے تقریباً چند ماہ بعد، جس کو بشیر اول ہے اس کو بشیر اول کی پیدائش ہوئی۔ جی میں نے یہ ایک اشتہار جو مرزا صاحب نے دیا تھا 22 مارچ 1886 کو، جہاں سے یہ 9 سال کے عرصہ کا ذکر شروع ہوا، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اور اس جو آپ نے لکھا ہے بموجب وعدہ الہی، تو ہمارا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ موقف ہے
کہ بموجب وعدہ الہی، یعنی وعدہ الہی کی موجب سے مراد وہ وعدہ الہی ہے جو 20 فروری 1886 کو دیا گیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی پیشگوئی دی گئی تھی۔ لیکن بموجب وعدہ الہی سے مراد 9 برس کا عرصہ نہیں ہے، کیونکہ 9 برس کے عرصہ کے متعلق کوئی الہام نہیں تھا، جیسا کہ میں ثابت بھی کروں گا بعد میں، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا کہ 9 سال کے عرصہ میں یہ بسر موعود پیدا ہوگا، تو پھر بعد کے جو واقعات ہیں وہ پھر اس کی تصدیق نہیں کرتے، تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے اوپر پھر انگلی اٹھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ تو 20 فروری 1886 کو ایک بسر موعود کی پیشگوئی دی گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، لیکن 9 برس کے اندر پیدا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں تھا، بلکہ یہ مرزا صاحب کا اپنا اجتہاد یا اپنا ان کا خیال تھا کہ یہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ مارچ 1886 میں جو اشتہار دیا تھا جس میں 9 سال کا وعدے کا ذکر تھا، اس کے بعد پھر 7 اگست 1887 کو 1887 کو بشیر اول کی پیدائش ہوئی۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141 پر انہوں نے پھر اس کا اشتہار دیا اور بتایا کہ وہ بیٹا، اور اس کو آپ نے مولود مسعود کہا، یعنی وہ سعادت مند بچہ، یعنی اس سے آپ نے یہ بھی ظاہر کیا کہ یہ وہی بسر موعود ہے 7 اگست 1887 کو۔ اور مرزا صاحب نے اپنے اجتہاد سے اس کو مولود مسعود بھی کہا، اور اس کے متعلق یہ خیال کیا کہ یہی بسر موعود ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنے خط میں جو انہوں نے مکتوبات احمد میں جو موجود ہے، اس میں یہ انہوں نے لکھا کہ یہ سچ ہے، اور بالکل سچ ہے کہ یہ عاجز اجتہادی غلطی سے اس خیال میں پڑ گیا تھا کہ غالباً یہ لڑکا مسلم موعود ہوگا جس کی صفائی باطنی اور روشنی پاکیزگی اس قدر تعریف کی گئی ہے، مگر اجتہادی غلطی کوئی ایسا امر نہیں کہ نفس الہام پر کوئی دھبا لگا سکے۔ یعنی یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی خیال تھا کہ شاید یہی وہ بچہ وہ بسر موعود ہے جس کا 20 فروری 1886 میں وعدہ دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ بچہ تو پھر چند ماہ بعد فوت ہو گیا بشیر اول۔ تو اس کے متعلق انہوں نے یہ لکھا کہ یہ میری غلطی جو ہے اس سے الہام کی صحت پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ الہام میں 20 فروری 1886 کا جو پیشگوئی ہے اس میں ایک بسر موعود کی پیشگوئی دی گئی ہے، وہ کب پیدا ہوگا اس کے متعلق وہاں اس میں نہیں بتایا گیا۔ پھر مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 میں ذکی غلام کے آگے انہوں نے بریکٹ میں جو لڑکا لکھا تھا تو وہ اس کو سمجھے تھے کہ یہ ایک ہی لڑکا ہے جس کے متعلق پیشگوئی کی جا رہی ہے، یعنی وجیح و پاک لڑکا اور ذکی غلام یہ ایک ہی لڑکا ہے، اس لیے انہوں نے غلام کے آگے بھی لڑکا لکھ دیا۔ لیکن جب بشیر اول کی وفات ہو گئی تو پھر انہوں نے اشتہار ایک اور دیا اور بتایا اس میں کہ بھئی یہ میری غلطی تھی، یہ اصل میں 2 بچوں کے پیدائش کی خوشخبری تھی جس کو ایک ہی سمجھا گیا۔ یہ میں نے اقتباس لگایا ہے 1888 کا 1888 کا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی۔ یہ سبز اشتہار 1 دسمبر 1888 میں آپ نے یہ لکھا۔ تو ایک وہ لڑکا تھا جس نے مہمان کے طور پر آنا تھا، جو ان کی ذریت و نسل میں ہونا تھا جیسا کہ پیشگوئی کے الفاظ ہیں، اور ذکی غلام جو تھا اس کے متعلق پیشگوئی میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ان کی ذریت و نسل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے متعلق کچھ تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف وہ لڑکا جس نے مہمان کے طور پر آنا تھا جو آ کر جلدی چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کے متعلق لکھا گیا کہ وہ تمہاری ذریت و نسل ہوگا اور کہ وہ مہمان کے طور پر آئے گا۔ یہ پیشگوئی کے الفاظ ہیں۔ اور پھر یہ پیشگوئی مسلم موعود جو 20 فروری کا 1886 کی پیشگوئی تھی، اس کے 13 سال گزرنے کے بعد
مرزا صاحب کے گھر ایک بیٹا اور پیدا ہوا جو جن کا نام مرزا محمود رکھا گیا، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ آج 12 جنوری 1889 میں مطابق 9 جمادی الاول اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر، یعنی نیک شگون کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک یہ مجھ پر نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر دے۔ اور پھر مسلم موعود کی نسبت یہ شعر بھی زبان پہ جاری ہوا: اے فخر رسل قرب تو معلوم شد، دیر آمدے ہی ذرا ہے دور آمدے ہی۔ اور پھر یہ پیش گوئی مسلم موعود جو 20 فروری کو 1886 کی پیش گوئی تھی، اس کے 13 سال گزرنے کے بعد مرزا صاحب کے گھر ایک بیٹا اور پیدا ہوا جو جن کا نام مرزا محمود رکھا گیا، اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ آج 12 جنوری 1889 میں مطابق 9 جمادی الاول اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر، یعنی نیک شگون کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک یہ مجھ پر نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس موعود لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر دے۔ اور پھر مسلم موعود کی نسبت یہ شعر بھی زبان پہ جاری ہوا: اے فخر رسل قرب تو معلوم شد، دیر آمدے ہی ذرا ہے دور آمدے ہی۔ یعنی مرزا محمود صاحب جس کو جماعت احمدیہ والے مسلم موعود ڈکلیئر کر چکے ہیں، ان کی پیدائش 1889 میں ہوئی، اور ان کی پیدائش پہ مرزا صاحب نے صاف، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، لکھا کہ یہ بیٹا وہ پسر موعود ہے یا نہیں، اس کے متعلق مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام نہیں ہوا، اور جب کوئی ایسا انکشاف ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایسا کوئی انکشاف حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات تک کوئی نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے جو باتیں اقتباسات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مرزا محمود صاحب پیش گوئی مسلم موعود کے بالکل بھی مصداق نہیں تھے، اور جماعت احمدیہ جو یہ خلافت گروپ ہے یہ سراسر غلط بیانی اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے بعد 9 سال تک، یعنی 1895 تک، مرزا غلام محمد علیہ السلام کے گھر 3 بیٹے پیدا ہوئے: مرزا بشیر الدین محمود جو 1889 کو پیدا ہوئے، جو پیش گوئی مسلم موعود کے 3 سال بعد پیدا ہوئے، میں نے غلطی سے 13 سال کہہ دیا تھا، وہ 3 سال بعد پیدا ہوئے مرزا بشیر الدین محمود صاحب، اور مرزا بشیر احمد جن کو مرزا بشیر احمد ایم اے جماعت احمدیہ میں وہ مشہور ہیں، وہ 1893 میں پیدا ہوئے، اور مرزا شریف احمد 1895 میں پیدا ہوئے، یعنی 1886 سے لے کر
1895 تک جو 9 سال کا عرصہ ہے اس میں 3 بیٹے مرزا صاحب کے پیدا ہوئے۔ اور اگر 9 سال کا عرصہ کو ہم سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا، تو پھر یہ تینوں بیٹے جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی مسلم موت ہونا چاہیے تھا، لیکن 9 سال کی الہامی مدت کا کوئی بھی ذکر کسی تذکرہ میں نہیں ہے، کوئی ایسا الہام نہیں ہے۔ اور جماعت احمدیہ والوں کو میں نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ آپ وہ کوئی الہام ایسا دکھائیں جس میں مرزا صاحب نے پیش کیا ہے کہ اجتہاد سے متعلق، یعنی جو خدا کا نبی ہوتا ہے اس کا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ صحیح وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اطلاع دی جاتی ہے، لیکن نبی چونکہ انسان ہوتا ہے وہ کوئی خیال ظاہر کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خیال صحیح ہو۔ جیسا کہ مرزا صاحب خود ہی یہ بات کلیئر کر رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، آسمانی فیصلہ 1891 میں یہ کتاب چھپی تھی، روحانی خزائن جلد 4۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہاد میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ یعنی مرزا صاحب نے بار بار یہ جب ان پہ اوپر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہوگا، پھر آپ نے ایک بچے کو کہا یہ وہی ہے، لیکن وہ تو فوت ہو گیا، تو اس کے متعلق مرزا صاحب نے کہا کہ میں نے ایک خیال ظاہر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں مجھ کو دی گئی، کوئی انکشاف نہیں کیا گیا الہامی طور پر۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ میرا پہلا بچہ بشیر اول شاید پسر موعود ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو الہام ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں جو وجود جس کا وعدہ دیا گیا وہ اپنی جگہ سچا ہے، لیکن اس کا مصداق کون ہے اور وہ کب پیدا ہوگا، اس کے متعلق جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بتاتا تو اس سے پہلے میرے صرف خیالات ہیں جو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں۔ اور یہی بات انہوں نے اپنے بعد میں مخالفین کو بھی کہی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی بچہ اس پیش کوئی مسلم موت کا مصداق ہے تو ایسا الہام پیش کریں، ورنہ آپ پر کھانا بھی حرام ہے جب تک آپ یہ الہام نہ پیش کریں۔ تو مرزا صاحب کے مطابق بھی یہی تھا کہ الہام جو ہے وہ ہے اصل چیز، میرا صرف خیال، اور میں انگلی رکھ کے بھی اگر کسی بچے پہ کہہ دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہ بتایا جائے کہ یہی وہ بچہ ہے۔ پھر یہ بات بتائی گئی، یہ جو 9 سال کا عرصہ ہے نا، اس کے بعد پھر اس کو متعلق زیادہ ذکر نہیں ہے کتابوں میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، لیکن مرزا صاحب کے ایک مرید تھے سراج الحق نعمانی صاحب، جو جماعت احمدیہ میں وہ بہت مشہور صحابی ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تذکرۃ المہدی، تو اس میں یہ 9 سال کا مدت کا ذکر ہے اور وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ اس کو سنیں اور اس پر غور کریں کہ وہ کس لحاظ سے 9 سال کے عرصہ کے متعلق وہ ذکر کیا گیا اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اچھا، اس میں سراج الحق نعمانی صاحب ذکر کر رہے ہیں اسی 9 سال کی مدت کا کہ ہم سب احمدیوں کو بڑا شوق تھا کہ ہم دن گنتے رہے کہ یہ کب یہ مدت پوری ہوگی اور پھر یہ بچہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ جب 8.5 سال گزر کر 6 مہینے 9 سال کی میعاد میں باقی رہ گئے اور کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو گئے تو چاروں طرف سے احباب کے خط آنے لگے، کچھ میرے پاس اور کچھ مولوی عبد الکریم صاحب کے پاس اور کچھ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں، اور جو صاحب دارالامان یعنی قادیان میں آتے وہ دریافت کرتے کہ حضرت اقدس نے ابھی ہم پر خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم پر خدا تعالیٰ نے پورے طور پر اس امر کو نہیں کھولا، اور جتنا جتنا آپ پر انکشاف ہوتا آپ فرما دیا کرتے تھے، لیکن تھوڑی میعاد رہنے اور لوگوں کے سوال کرنے پر اور نیز مولوی صاحب کے اصرار پر کہ لوگوں کے خطوط آتے ہیں ہم کیا جواب دیں، اور میں نے بہت سے عرض کیا تو فرمایا، یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اب توجہ اللہ کریں گے اور دعا کریں گے۔
تو پیر سراج الحق نعمانی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کے متعلق بھی بات ہو رہی تھی، تو وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا، یعنی 9 سال کی مدت کے متعلق تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں بیان کیا انہوں نے کہ 9 سال کی مدت کے بعد کیا ہوگا، لیکن انہوں نے ایک اور نشانیاں بیان کر دیں۔ چنانچہ وہ فرمایا انہوں نے، مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے سلسلہ میں بھی سخت فرقہ پڑے گا، اور فتنہ انداز اور ہوا و ہوس کے بندے جدا ہو جائیں گے، پھر خدا تعالیٰ اس تفرقہ کو مٹا دے گا، باقی جو کٹنے کے لائق ہیں اور راستے سے تعلق نہیں رکھتے اور فتنہ پرداز ہیں وہ کٹ جائیں گے، اور دنیا میں ایک حشر برپا ہوگا، وہ اول الحشر ہوگا، اور تمام بادشاہ آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، اور ایسا کچھ تو خون ہوگا کہ زمین خون سے بھر جائے گی، اور ہر ایک بادشاہ کی رعایا بھی آپس میں خوفناک لڑائی کرے گی، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اور اس تمام واقعات کا مرکز ملک شام ہوگا۔ اور صاحبزادہ صاحب یعنی پیر سراج الحق نعمانی صاحب کو انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا، اس وقت میرا لڑکا موعود ہوگا، خدا نے اس کے ساتھ ان حالات کو مقدر کر رکھا ہے، ان واقعات کے بعد ہمارے سلسلہ کو ترقی ہوگی اور سلاطین ہمارے سلسلہ میں داخل ہوں گے، تم اس موعود کو پہچان لینا، یہ ایک بہت بڑا نشان پسر موعود کی شناخت کا ہے۔ یعنی سراج الحق نعمانی صاحب کی یہ جو گواہی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 سال کی مدت تو کا جو تھا، جس کا خیال مرزا صاحب کا اپنا تھا، وہ تو اس کا ذکر نہیں آیا، بلکہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ مزید نشانیاں پسر موعود کے پیدا ہونے کے وقت کی بیان کر دیں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ 9 سال کی مدت جو تھی وہ کوئی الہامی نہیں تھی، وہ مرزا صاحب کا اپنا خیال تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہاماً ان کو یہ نشانیاں بتائی گئی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی۔ اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 1886 سے لے کر 1895 تک 9 سال جب پورے ہو گئے، اور اس میں 3 بچے مرزا صاحب کے پیدا ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان بھی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 سال کے اندر اگر الہام تھا یہ کہ 9 سال کے اندر اس نے پیدا ہونا ہے، تو پھر تو بات کلیئر تھی، پھر مرزا صاحب ان تینوں بیٹوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور ایک مسلم موعود مانتے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو اقتباس بھیجا ہے 1894 کا، اس وقت مرزا محمود صاحب کی پیدائش کو 5 سال گزر چکے تھے، یعنی مرزا محمود صاحب 5 سال تھے، تو کسی مخالف عبدالحق غزنوی نے اعتراض کیا مرزا صاحب کے اوپر اسی پسر موعود کے متعلق، تو مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا جو میں نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ یہ حوالہ ہے انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 پر۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود موعود نہیں رکھا، یعنی وہ جو جس کا وعدہ دیا گیا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود موعود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی اعتراض کرنے والوں کا آپ نے کہا کہ اگر کوئی میرا بیٹا ایسا ہے جس کو پسر موعود کہا گیا ہے، تو تم وہ الہام پیش کرو جس میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر کھانا بھی حرام ہے اور لعنت بھی ہے تم پر۔ تو اگر 9 سال کے اندر وہ بچہ پیدا ہو چکا تھا تو مرزا صاحب کم از کم یہ تو کہہ دیتے کہ جی یہ 3 بیٹے میرے پیدا ہوئے ہیں 9 سال میں، ان تینوں میں ایک جو ہے وہ مسلم موعود ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی الہام ہی نہیں ہے جس بھی کے بارے میں کسی بچے کے متعلق کہا گیا ہو، اور بلکہ مخالفین کو آپ نے کہا کہ اگر آپ کسی میرے بیٹے کے متعلق ذکر کریں گے ایسا تو آپ کو الہام پیش کرنا پڑے گا، ورنہ لعنت بھی ہے آپ پر اور آپ کا کھانا بھی حرام ہے جب تک کا الہام نہ پیش کریں۔ اور پھر دیکھیں مئی 1897 میں 1897 میں
پیش کوئی مسلم موعود کو 11 سال گزر چکے ہیں اور مرزا محمود صاحب کی عمر اس وقت 8 سال ہے۔ تو کسی نے آپ کے اوپر اعتراض کیا تو آپ نے رسالہ حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر فرمایا، بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہام الہی نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ یعنی مرزا محمود صاحب جو ہیں وہ 8 سال کے ہو گئے ہیں، پیش کوئی مسلم موعود کو 11 سال گزر چکے ہیں۔ تو مرزا صاحب اپنے مخالف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا لڑکا نہیں جس کی کوئی تخصیص کی گئی ہو الہام میں کہ وہ موعود ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ تم پر لعنت ہے اگر وہ الہام پیش نہ کرو۔ یعنی جو کوئی بھی شخص مرزا غلام احمد علیہ السلام کے کسی بیٹے کو پسر موعود کہتا ہے اور وہ الہام نہیں پیش کرتا جس میں اس کی تخصیص کی گئی ہے، تو وہ مرزا صاحب نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ جماعت احمدیہ والے سوچ لیں ذرا کہ مرزا محمود صاحب کو زبردستی یہ مسلم موعود بنا رہے ہیں، تو کون سا الہام ہے؟ کبھی پیش کیا ہے انہوں نے؟ کبھی نہیں پیش کر سکیں گے، نہ کوئی ایسا الہام ہے۔ اگر ہوتا تو مرزا صاحب 1897 میں یہ نہ کہتے کہ لعنت ہے تم پر کہ کوئی الہام پیش کرو جس میں کسی لڑکے کی تخصیص ہو۔ یعنی ایسا شخص جو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کسی بیٹے کو مسلم موعود کہے اور ثبوت کے طور پر الہام نہ پیش کرے، اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لعنت ڈالی ہے۔ جی، یہ جو میں نے اقتباس ہے یہ مرزا صاحب کی کتاب انجام آثم سے ہے۔ 27 اگست 1996 1996 کو یہ لکھی گئی اور جنوری 1997 میں اس کو پبلش کیا گیا۔ اور اس کے متعلق آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ پھر ایک اور الہام، یعنی یہ 96 میں 10 سال ہو گئے ہیں پیش کوئی مسلم موعود کو، اور 7 سال عمر ہے مرزا محمود صاحب کی۔ تو مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ یعنی 3 کو 4 کرنے والے، یہ اس کی نشانی تھی مسلم موعود کی۔ اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہیں تھا۔ یہ 3 لڑکے کون تھے؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب، مرزا بشیر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد۔ یہ 3 لڑکے وہ موجود ہیں۔ مرزا صاحب کے فرما رہے ہیں اس وقت ان 3 لڑکوں کا جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے، پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، مرزا محمود، مرزا بشیر، مرزا شریف۔ صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اور 3 کو 4 کرنے والا کون ہے؟ جو پیش کوئی مسلم موعود میں جو اس کو کیا ہے وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اس کی نشانی ہے۔ تو 1996 اگست میں یہ وہ لکھ رہے ہیں، جبکہ مرزا محمود صاحب کے بعد 2 اور بھی بیٹے پیدا ہو گئے تھے۔ تو اگر 9 سال کی کوئی مدت تھی تو پھر مرزا صاحب نے نعوذ باللہ یہاں پہ جھوٹ لکھا ہے؟ نہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب 9 سال کا عرصے کی جو مدت تھی وہ مرزا صاحب کا خیال تھا، الہام الہی نہیں تھا۔ ورنہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو ہمیں جھوٹا کہنا پڑے گا کہ 9 سال بھی گزر گئے، مدت بھی گزر گئی، اور ابھی تک مرزا صاحب جو ہیں وہ چوتھے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جس کی مسلم موعود کی جو نشانی ہے۔ لیں جی، تریاق القلوب 1902 میں یہ شائع ہوئی تھی یہ کتاب۔ اس میں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 پر مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش کوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ اب بتائیں مرزا محمود صاحب کیسے مسلم موعود ہو گئے، اور 9 سال کا عرصہ کہاں گیا؟ یہ تو 1902 میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے جو پیش کوئی 20 فروری 1886 کا مستاق ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو تو ایک دفعہ بھی مرزا صاحب نے خیال بھی نہیں ظاہر کیا ان کے متعلق کہ یہ وہ ہو سکتا ہے۔
ان کی پیدائش میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا کہ یہ وہ بچہ ہے تو پھر میں بتاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، بلکہ آپ نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کے متعلق کہہ دیا تریاق القلوب میں کہ یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مصداق ہے۔ کہ مرزا صاحب تریاق القلوب کے صفحہ 223 پر مرزا مبارک احمد صاحب جو ان کا چوتھا بیٹا تھا اس کے متعلق کیسے مطلب ایک طرح کا ڈھول بجا کر فرما رہے ہیں۔ سو صاحبو وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، سفر 1317 کی چوتھی تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ اور یہ 3 کو 4 کرنے والا کیسے ہے، اس کی دیکھیں کیسی ایکسپلینیشن مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کے عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیش گوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 سفر 1317 کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا یعنی بدھ، اور یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹہ میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ یعنی 3 کو 4 کرنے والا مرزا مبارک احمد صاحب کے متعلق کس طرح انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ہے وہ 3 کو 4 کرنے والا جو 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے مطابق ہے۔ اب دیکھیں کسی تھوڑی سی بھی عقل ہو انسان کو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود تو قطعاً بھی پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے متعلق خیال بھی نہیں ظاہر کیا مرزا صاحب نے، بلکہ اپنے چوتھے بیٹے مرزا مبارک احمد کو آپ نے صاف طور پر بتا دیا کہ یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کے مطابق ہے اور یہ 3 کو 4 کرنے والا ہے، اور ثابت بھی کیا کہ کس طریقے سے 3 کو 4 کرنے والا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ 9 سال کی جو مدت تھی وہ کوئی الہامی مدت نہیں تھی، بلکہ صرف مرزا صاحب کا خیال تھا، اور یہ بھی کہ وہ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعی طور پر پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں ہیں، اور یہ جماعت احمدیہ والے صرف ایک غلط بیانی اور دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، بیچاروں کو جو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، بغیر پڑھے ہم یہ مرزا بشیر الدین محمود کو مسلم موعود سمجھے بیٹھے تھے، لیکن جب انسان مطالعہ کرتا ہے حضرت مرزا صاحب کی اپنی کتب کا، اور یہ ساری کتابیں ویب سائٹ پہ موجود ہیں، جماعت احمدیہ اپنی ویب سائٹ پہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے جو پڑھنا چاہے، جو دھوکے میں رہنا چاہتا ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب نے تو پکا کہہ دیا تھا کہ مرزا مبارک احمد وہی میرا چوتھا بیٹا، یہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، کیونکہ یہ جس پسر موعود کا جس بیٹے کا وعدہ دیا تھا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا جسمانی لڑکا ہے ہی نہیں تھا۔ چنانچہ مرزا مبارک احمد صاحب کی بھی وفات ہو گئی، اور اس وفات کے بعد مرزا صاحب نے اشتہار 5 نومبر 1907 میں لکھا، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کی ہوگا اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے بمجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 222، مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 875۔ جب مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی، جس کے متعلق مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بڑی صراحت سے بتا دیا تھا کہ یہی 20 فروری 1886 کی پیش گوئی کا مصداق ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کھول دیا گیا کہ یہ جو جس بیٹے کا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے وہ آپ کی جسمانی اولاد نہیں، بلکہ وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ اور اس طرح یہ جو الہامی پیش گوئی تھی آپ کے جسمانی لڑکوں سے نکل کر آپ کی ذریت یعنی آپ کی روحانی اولاد جماعت احمدیہ کی طرف منتقل ہو گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مصداق حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہیں، مسلم موعود ہیں، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جو آپ کی ذریت میں یعنی روحانی اولاد میں سے جس نے مبعوث ہونا تھا۔ اور میری اس بات کا ثبوت کہ یہ 9 سال کی مدت کا جو وعدہ تھا یہ کوئی الہامی وعدہ نہیں تھا، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام جب ان کی وفات ہو گئی 1908 میں، تو تمام مخالفین نے پھر اعتراض کیا کہ وہ مرزا صاحب کا جو پسر موعود تھا وہ کدھر گیا،
تو پھر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے، جو ان کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت مضمون لکھا اور وہ پڑھنے کے لائق ہے، جو انوار العلوم جلد اول، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس کا عنوان تھا۔ اور اس میں انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ جو ان کو بیٹے کی پیشگوئی ان کو دی گئی تھی، وہ بعد میں کہیں کسی وقت پیدا ہونا تھا۔ چنانچہ آپ اس میں لکھتے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب، پس جب قرآن و حدیث سے یہ بات صاف ثابت ہے تو پھر حضرت اقدس پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک لڑکے کا وعدہ تھا جو پورا نہ ہوا؟ خدا کے وعدے ٹلا نہیں کرتے اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہوگا، ان الہامات سے یہ مراد نہ تھی کہ خود حضرت اقدس سے لڑکا ہوگا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ آئندہ زمانہ میں ایک ایسا شخص تیری نسل سے پیدا ہوگا جو خدا کے نزدیک گویا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور وہ تیرے چار بیٹوں کے علاوہ تیرے چار بیٹوں کے تیرا پانچواں بیٹا قرار دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن داؤد کہلاتے ہیں، ایسا ہی وہ آپ کا بیٹا کہلائے گا۔ یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1908 میں 9 سال کی مدت کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ تفصیل سے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ جو بچہ جس کا وعدہ دیا گیا تھا الہامی طور پر پیش کوئی مسلم موعود میں، یہ آئندہ کبھی پیدا ہونا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی 18 سال کی عمر تھی، شاید ان کو خیال نہ رہا ہوگا کہ 9 سال کی مدت کا کوئی الہام تھا، تو انہوں نے یہ مضمون لکھ دیا۔ تو یہ جو بات ہے یہ بھی درست ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مرزا بشیر الدین محمود نے جب یہ مضمون لکھا 1908 میں، اس وقت تمام کبائر صحابہ اس وقت موجود تھے۔ میں حضرت مرزا صاحب کے پہلے جانشین حکیم نور الدین صاحب تھے، موجود تھے، جن کی اجازت سے مضامین چھپتے تھے، جو تشہیر الاذہان میں مرزا بشیر الدین محمود نے چھاپا۔ تو اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو 9 سال کی مدت کا نہیں تھا پتہ، تو کسی اور نے نہیں ان کو بتایا کہ 9 سال کی مدت میں تو آپ تینوں میں سے کوئی ہے، تو آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا؟ اس وجہ سے کہ سب کو پتہ تھا کہ 9 سال کی مدت کوئی الہامی مدت نہیں تھی، وہ حضرت مرزا صاحب کا اپنا خیال تھا۔ اور اسی لیے حضرت مرزا صاحب نے لوگوں کے اوپر کہا کہ میرا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم وہ الہام پیش کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کی تخصیص کی گئی ہے، اور ایسا کوئی الہام موجود نہیں تھا جس میں کسی کی تخصیص کی گئی ہو، ورنہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب یہاں پہ لکھتے۔ پس ثابت ہوا کہ 9 سال کی مدت کوئی الہامی مدت نہیں تھی، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بار بار اپنے مخالفین کو کہا کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگ وہ الہام پیش کریں جس میں کسی بچے کی تخصیص کی گئی ہے، اور ایسا کوئی الہام نہیں تھا۔ اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب قطعی طور پر مسلم موعود نہیں تھے۔ جماعت احمدیہ والوں کا یہ سراسر غلط پروپیگنڈا، غلط بیانی ہے، دھوکہ دہی ہے۔ ان کو زبردستی مسلم موعود بنا کے یوم مسلم موعود بھی مناتے ہیں، جبکہ وہ تھے ہی نہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی اپنی تحریر جو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ نہ 9 سال کا کوئی الہامی مدت کا وعدہ تھا، اور نہ ہی مرزا بشیر الدین محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے مستاق تھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ کہ آپ نے میری یہ باتیں سنی، اور امید ہے آپ ان پر غور بھی کریں گے، اور میں نے جو حوالے دیے ہیں وہ آپ جماعت احمدیہ کے اپنے ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کہ آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، اور تمام باتیں آپ کی قابل غور ہیں، اور اسپیشلی میں نے یہ سیو بھی کیا، اور میں یہ ڈیمانڈ کروں گا احمدی جماعت قادیان کے ممبر سے یا یہ کہ سینئر ممبر سے کہ اس اسکین کے ریگارڈنگ جو طارق چوہان صاحب نے لگایا ہے، کہ آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ 1894 تک حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ذکی غلام پیسر موعود یا مسلح موعود کا کوئی تعین نہیں کیا تھا۔ مثلا ستمبر 1894 میں عبدالحق غزنوی کے اعتراض کے جواب میں حضور ارشاد فرماتے ہیں
یہ سچ ہے کہ 8 اپریل 1894 ہم نے اطلاع دی تھی کہ ایک لڑکا ہونے والا ہے، سو پیدا ہو گیا۔ ہم نے اس لڑکے کا نام مولود مود نہیں رکھا تھا، صرف لڑکے کے بارے میں پیش گوئی تھی۔ اور اگر ہم نے کسی الہام میں اس کا نام مولود مود رکھا تھا تو تم پر کھانا حرام ہے جب تک وہ الہام پیش نہ کرو، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو احمدی جماعت قادیان کے ممبر سے اپیل ہے کہ ایک سیشن رہیں باقاعدہ ایڈوانس موڈ پر، اور اس حوالے کے ریگارڈنگ جو محترم طارق چوہان صاحب نے یہاں پیسٹ کیا ہے پلیز گفتگو کریں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے وقت دیا اور یہ تمام جانکاری ہمیں مہیا کرائی، شکریہ سر، تھینک یو۔ السلام علیکم محترم طارق چوہان صاحب اینڈ ٹو آل۔